کلام خدا میں سے آج ہم سیکھیں گے۔ ہم سیکھ رہے ہیں تورا کو۔ بیسیکلی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے کس طریقے سے بنی اسرائیل جو ہے، یہ جو دو گھرانے ہیں، جو 10 کا قبیلہ ہے، جو تتر بتر کر دیا گیا، جس سے خدا قدوس ناراض ہوئے، انہیں اپنا لوگ کہنے سے انکار کیا، اور جب وہ مسیح کے کفارے پر ایمان لے کر آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تتر بتر ہو گیا، اپنی شناخت کھو بیٹھے، تو وہ آج مسیحی کہلائے۔ اور وہ دو کا قبیلہ جو ہے وہ کبھی بھی اپنی شناخت نہ کھویا، اور پیشتر حصہ جو اسرائیل کے علاقے میں آباد ہے وہ یہودا کا قبیلہ ہے، جس میں بنیامین کے قبیلہ شامل ہے۔ ہم یہ کس طرح جو ان سے ممکن ٹھہرے گا کہ یہ بھائی جو ہیں یہ آپس میں مل سکیں، اس کو سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے جو ان سے تورا جو ہے اس کے اندر دیکھا کہ جو مسیحی لوگ ہیں یہ آج تورا کو اپنی ناسمجھی کے باعث، اپنے کلام سنانے والے کی دوری کے باعث اس تورا کو جو ہے نہ جان پائے، نہ سمجھ پائے اور نہ سیکھ پائے، اور اس کی وجہ سے اسے اپنانے سے وہ قاصر ٹھہرے۔ جب تک خدا کا یہ کلام، خدا کے یہ الفاظ، خدا کے یہ آئین، شریعت، احکام ان کی زندگیوں سے منعکس نہیں ٹھہریں گے، وہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے اہل نہیں گردانے جائیں گے۔ ہم کلام خدا کے اندر سے دیکھیں گے، ہم نے پچھلی دفعہ سیکھا کہ تورا جو ہے، یہ تورا جو ہے یہ خدا کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ خدا کا وہ احکام ہے، وہ قانون ہے، وہ آئین ہے جو ہماری زندگیوں کے لیے دیا گیا ہے۔ آج ہم جو ان سے جو دیکھتے ہیں، پیشتر جو کلیسی ہے، جو مسیحی اپنے آپ کو گردانتے ہیں اس کفارے پر ایمان لانے کے سبب سے، وہ تورا کو جو ان سے اپنے لیے ناچیز جانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تورا کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اسی کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تورا جو ہے یہ کیا مسیحیوں کے لیے ضروری ہے کہ نہیں، کیونکہ جب تک تورا کا معنی، اس کا مفہوم، اس کو کس مقصد کے لیے دیا گیا ہے، اس کو نہیں جان پائیں گے، تب تک وہ یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب تورا ہم نے دیکھا تو تورا کے ہم نے 3 جو ان سے ہیں وہ اس کو حصے کیے کہ ان 3 حصوں سے ہم اسے تورا کو سیکھ پائیں گے، اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کا مقصد، اور وہ کیوں ضروری ٹھہرا ہے۔ ہم کلام خدا کے اندر رومیو کے خط میں چلیں گے اور 15ویں باب کی 4تھی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کلام خدا کے اندر رومیو کا خط 15واں باب اور جب 4تھی آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو کلام خدا میں یہ سکھاتا ہے، کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں، تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔ پالوس رسول بیان فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی باتیں لکھی گئی ہیں وہ سب ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی ہیں، ہماری اصلاح کے لیے لکھی گئی ہیں، ہماری تربیت کے لیے لکھی گئی ہیں، تاکہ ہم ان پر چلتے ہوئے اپنی راہیں جو ان سی ہیں وہ استوار کر پائیں۔ ہم ایک اور حوالے میں آتے ہیں، 2 تیموتھیوس 3 باب، 2 تیموتھیوس 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام خدا میں یہ بیان فرماتا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نئے کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ اب یہاں پہ ہم کلام خدا کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک صحیفہ جو پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک جو ان سے موجود ہے، یہ ہر ایک صحیفہ ہمارا ایمان ہے، کلام خدا یہ بیان کرتا ہے کہ یہ خدا کے الہام سے جو ان سے لکھا گیا ہے،
اور جب یہ خدا کے الہام سے لکھا گیا ہے تو خدا کے الہام سے لکھنے کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ یہ اس لیے تاکہ یہ ہمیں تعلیم دے سکے، ڈائریکشن دے سکے، صلاح کر سکے، نصیحت کر سکے، ہمیں اس راست بازی کے رستے پر لے کر چل پائے تاکہ ہماری تربیت ہو اور ہم جو ان سے کیا بنے، ہم مرد خدا کامل ٹھہر سکیں۔ کلام خدا کے اندر جب پالوس رسول نے جو ان سے یہ بیان کیا تو پالوس رسول کے سامنے اس وقت جو ان سے جو کلام خدا موجود ہے وہ جس کو آپ نے پرانا نامہ گردانا ہے وہ موجود ہے۔ پرانے نامے کو عبرانی زبان میں جو ان سے تناخ کا نام دیا گیا ہے۔ تناخ، اب یہ تناخ جو ان سے ہے، یہ جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو عمومی طور پر پیشتر لوگوں نے سنا ہوگا یہ لفظ تناخ۔ تو یہ تناخ جو ان سے انگلش میں اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ان سے کہا گیا، اردو میں سے عہد عتیق سے جو ہے منسوب کیا گیا، یا عہد جو ان سے اس کو پرانا عہد بھی، عہد نامہ بھی کہا گیا۔ اب یہ انٹرسٹنگلی تناخ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو تناخ جو ان سے ہے، یہ جو لفظ ہے یہ بیسیکلی یہ 3 الفاظ سے مل کر بنایا گیا ہے۔ تناخ جو ان سے جو لفظ ہے یہ 3 الفاظ سے مل کر بنایا گیا ہے۔ اس کو آپ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ یہ جس طرح آپ ای یو کہتے ہیں تو ای یو کیا ہے؟ یورپین یونین۔ تو یورپین یونین کا جو ان سے ہے وہ ای، اور جب یو آپ جو ہے وہ لے لیتے ہیں تو یہ یورپین یونین اس کا مخفف جو ہے بنتا ہے۔ تو اس طرح تناخ بھی جو ان سے یہ مخفف ہے 3 الفاظ کا۔ اب وہ 3 الفاظ جو ان سے وہ کیا ہے؟ وہ 3 الفاظ سے ہیں عبرانی زبان کا لفظ تورا، عبرانی زبان کا لفظ نوائم، اور عبرانی زبان کا لفظ کتوائم۔ اب یہ تورا جو ان سے یہ کہا جاتا ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا، بتایا گیا کہ یہ تورا جو ہے یہ پہلی 5 کتابیں جو ان سے ہیں ان کو ان کے مجموعے کو تورا کا لفظ دیا گیا۔ اسی طرح جو ان سے ہیں جو پروفٹس کی کتابیں ہیں ان کو جو پروفٹس ہیں ان کی کتابوں کو، ان کے لکھی ہوئی باتوں کو جو ان سے عبرانی زبان میں نوائم جو ان سے کہا گیا، اور جو صحیفے ہیں ان کو جو ان سے کتو وائم جو ان سے گردانا گیا۔ تو ٹی این اور کے کو جب لیا گیا تو ان میں جب جوڑا گیا ان کو تو یہ تناخ جو ان سے وہ لفظ بنتا ہے۔ اب انٹرسٹنگلی جو ان سے ایک اور پہلو تناخ کا جو ان سے تناخ آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ سمجھ آئی کہ اب جب بھی کوئی تناخ کا لفظ لے گا تو تناخ جو ان سے کیوں تناخ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ مخفف ہے ان 3 لفظوں کو جو کہ تورا، نوائم اور کتوائم سے نکالا گیا ہے۔ یہ اسی طرح جس طرح یو این او آپ کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن۔ اب ہم تناخ کو جو ہم دیکھ رہے ہیں تو تناخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تناخ جو ان سے یہ بیسیکلی یہ ابتدائی طور پر جو ان سے یہ لفظ نہیں دیا گیا تھا۔ آج جو ان سے ہیں شاید جو کیا کہتے ہیں تناخ کو بار بار ذکر کرتے ہیں، تناخ جو ان سے لفظ جو ہے بیان کرتے ہیں، شاید انہیں اس بات کا ادارت نہ ہو، علم نہ ہو کہ جو ابتدائی جو ربائز تھے، جو ربی تھے، وہ لفظ تناخ نہیں لفظ یوز کرتے تھے بلکہ وہ مکرا لفظ یوز کرتے تھے، اور آج بھی مکرا لفظ آج بھی جو ان سے وہ یوز استعمال کیا جاتا ہے۔ تناخ جو ان سے یہ بہت دیر بعد جو ان سے یہ لفظ جو ہے یہ نکالا گیا، اور یہ جو ان سے لفظ یہ تقریباً جو ان سے جو مڈل ایج جو ان سے جو بنتی ہے اس وقت جو ان سے نکالا گیا، جو کہ تقریباً جو ان سے وہ 15ویں صدی جو ان سے ہے وہ بن رہی ہے۔ ہم جو ان سے جو سیکھنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تورا جو ان سے ہے، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تھا کہ تورا جو ان سے ہے اس کا مطلب جو ان سے ہے انسٹرکشن، اس کا مطلب ہے صلاح، اس کا مطلب ہے ٹیچنگ، اس کا مطلب ہے تربیت،
وہ رستہ یہ جو آپ کو جون سے اس راست بازی پر لے کر چلنے کے لیے دیا گیا ہے. یہ وہ قانون ہے، وہ آئین ہے، وہ شریعت ہے، وہ خدا کے منہ کے نکلے ہوئے لفظ ہیں جو آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کی نصیحت کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے دیے گئے. اور یہ جو لفظ نکالا گیا، ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تھا، یہ یارا عبرانی زبان کے جو لفظ ہے اس سے نکالا گیا ہے، اور جس کا مطلب ہے شاخ، ایسی شاخ جو پانی کی طرح سرایت کرتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ یہ وہ خون ہے جو آپ کے جسم میں جون سے ہے وہ دوڑتا ہے تاکہ آپ اس زندگی بخش کلام آپ کے اندر رواں دواں رہ سکے، تاکہ آپ زندہ رہ سکیں. کلام خدا کے اندر ہم دیکھیں گے کہ تورا اور خدا کا کلام یعنی تورا اور ہز ورڈ جون سے وہ دونوں جون سے ہیں، وہ پیرلل جون سے ہیں، وہ استعمال کیے گئے ہیں. ہم اس کو جون سے ہے وہ دیکھنے کے لیے عمومی طور پر ہمیں یہ سکھا دیا گیا کہ تورا جون سے یہ صرف جو ہے پہلی 5 کتابوں کا جو ابتدائی جو بائبل ہے، جو تناخ جسے آپ نے آج سیکھا، جو آج بھی جس کا لیے لفظ مقرا استعمال ہوتا ہے عبرانی زبان میں، جو کہ ابتدا سے جو ہے استعمال ہو رہا ہے، جو ہے یہ پہلی 5 کتابوں کا نام تورا ہے. جبکہ تورا جو سا ہے یہ خدا کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ وہ تربیت ہے، یہ وہ ٹیچنگ ہے، یہ وہ رستہ ہے جو کہ ایک شاخ کی مانند، ایک ندی کی مانند، ایک پانی کی مانند آپ کے اندر سرایت کر رہا ہے. ہم اس کو دیکھنے کے لیے یہ دونوں الفاظ جون سے ہیں، کلام اور تورا جون سے ہے، یہ دونوں جون سے ہیں جو بارہا دفعہ کلام خدا کے اندر ان کو پیرلل طور پہ جون سے ہے. پیرلل مینز کے جو آپ اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو یعنی ساتھ ساتھ جون سے اس کو ایک دوسرے کے مترادف جون سے وہ استعمال کیا گیا ہے. ہم یشیاہ نبی کی کتاب دوسرے باب اور اس کی تیسری آیت میں آئیں گے. یشیاہ نبی کی کتاب دوسرا باب اور تیسری آیت. جب ہم کلام خدا کے اندر سے دیکھتے ہیں یشیاہ نبی کی کتاب دوسرے باب اور اس کی تیسری آیت کو، تو کلام خدا میں یہ سکھاتا ہے بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ یہوہ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں، یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ بھی اپنی راہیں ہم کو بتائیں گے اور ہم ان کے رستوں پر چلیں گے. کیونکہ شریعت صہیون سے اور یہوہ خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا. اب یہاں پہ آپ نے یشیاہ نبی کی کتاب دوسرا باب اس کی تیسری آیت کو دیکھا. یہاں پہ شریعت جس کے لیے عبرانی زبان میں لفظ تورا استعمال کیا گیا ہے، اور یہوہ خداوند کا جو کلام ہے اس کے لیے جو ان سے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے. آپ جو دیکھتے ہیں تیسری آیت میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے ورڈ. اب ورڈ جو ان سے یہ لفظ یا الفاظ ہم نے دیکھا کلمہ، یہ دونوں لفظ جو ان سے ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں. تورا بھی استعمال ہو رہا ہے اسی آیت کے اندر، اور لکھا ہوا ہے کہ تورا جو ان سی ہے وہ کہاں سے نکلے گی؟ شریعت نکلے گی کہاں سے؟ لکھا ہوا ہے کیونکہ شریعت صہیون سے. صہیون کیا ہے؟ صہیون وہ شہر ہے، وہ خدا کا شہر ہے جس کو یروشلم بھی جون سے کہا جاتا ہے. اور اسی آیت میں آگے ہی چل کر یشیاہ نبی جو ہے بیان کر رہے ہیں اور یہوہ خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا. یعنی پہلے جو ہے مترادف جو ہے زبان یشیاہ نبی نے خدا کے روح کی ہدایت سے بیان کی ہے کہ خدا کی شریعت، خدا کا کلام کہاں سے نکلے گا؟ صہیون یعنی یروشلم سے صادر ٹھہرے گا. اسی طریقے سے جون سے اس میں بہت ساری آیات ہیں. ہم زبور 119 میں آتے ہیں. زبور 119 میں جب آپ چلتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے اس کی 97 ورس کو، 97 آیت کو. لکھا ہوا ہے
میں آپ کی شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے. یعنی کس سے جو ان سے محبت رکھ رہے ہیں؟ شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں. تو شریعت کے لیے جو لفظ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے تورا. اب یہاں پہ اسی بات کی جب آپ دیکھتے ہیں، اب آپ یہاں پہ غور سے دیکھیے گا کہ لکھا ہوا ہے کہ میں آپ کی شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر یعنی سارا دن، میں سارا دن اسی کا دھیان رکھ رہا ہوں. کس کا دھیان رکھ رہا ہوں؟ اس شریعت کا، جس کے لیے لفظ تورا عبرانی زبان میں استعمال کیا گیا. یعنی کہ وہ جو زبور نویس ہیں وہ تورا ان کے ارد گرد ان کا اونا بچھونا ہے دن اور رات. اب اس کی 105ویں آیت دیکھتے ہیں، 119ویں زبور کی 105ویں آیت دیکھیں. وہاں پہ لفظ جو سے زبور نویس کیا استعمال کر رہے ہیں، لکھا ہوا ہے 105ویں آیت میں، آپ کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اب وہ اگر دن بھر جون سے اگر یہ دو مختلف الفاظ ہیں تو پھر تو وہ سارا دن جون سے وہ تورا جو ہے ان کا اوڑھنا چھوڑنا ہے، تورا جو ان سے ہے ان کے لیے جو ہے گراں قدر ہے. لیکن اب 105ویں آیت میں اسی کا مترادف وہ استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. یعنی جو میں چلوں گا، بڑھوں گا، پھلوں گا، اس راستے پہ جو سے گامزن ہوں گا، جو میری اصلاح ہے، جو میری نصیحت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا کلام ہے اور وہ جو سے وہ لفظ ہے جو آپ کے منہ سے نکلتے ہیں. اب یہاں پہ جب اس کو آپ دیکھتے ہیں عبرانی زبان میں، میں پوری کی پوری آیت نہیں پڑھوں گا، اس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ آپ کے جو الفاظ ہیں میرے لیے کیا ہے؟ چراغ ہے. چراغ کے لیے جو ان سے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، آپ کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ. چراغ کے لیے جو عمومی طور پہ انگلش میں استعمال ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیمپ، اور اردو میں اس کو جو ہے چراغ کہا گیا، اور عبرانی میں اس کو جو ہے کہا جاتا ہے نیر، نیر یا نیر. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اور اسی طرح جو ان سے جو استعمال ہوا ہے روشنی، کیونکہ چراغ میں سے روشنی پھوٹنی ہے، چراغ میں سے جو ہے لائٹ نکلنی ہے. تو جو یہ لائٹ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اور، انگلش میں اس کو OHR اور عبرانی میں اور کہہ کے پکارتے ہیں. تو جب ہم انگلش میں ان دونوں عبرانی کے لفظوں کو استعمال کریں گے تو وہاں پہ آئے گا سامز 119 ورس 105 میں thy word is near unto my feet or unto my light، یعنی کہ thy word is a lamp unto my feet, light unto my path. اب یہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ بھی دو لفظ جو سے دونوں، جس طرح ہم نے یشیا 2 باپ اس کی 3 آیت میں دیکھا تھا کہ یشیا نبی نے جو سے کلام اور شریعت ایک ہی آیت میں جو سے مترادف کے طور پر لیا تھا. اسی طرح زبور نویس بھی جو ہے 119ویں زبور میں جو ہے اس کی 105ویں آیت میں جو سے یہ دونوں لفظ جو سے ہیں کلام اور جو سے تورا، یہ دونوں جو ہے لفظ کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں لے رہے ہیں. اب اس کو ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ہم 105ویں آیت میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے الفاظ جو ان سے ہیں میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے چراغ ہے اور یہ میرے لیے روشنی ہے. اس کو ہم سیکھنے کے لیے کہ یہ روشنی کس کو کہا جا رہا ہے، یہاں پہ ہم چلیں گے امثال کی کتاب میں. امثال کی کتاب 6 باب اور اس کی 23ویں آیت کو دیکھیں گے. امثال کی کتاب 6 باب اور اس کی جب 23ویں آیت کو آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا مجھے اور آپ کو فرمان بتاتا ہے، لکھا ہے کیونکہ فرمان چراغ ہے، کیونکہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور اور تربیت کی ملامت حیات کی راہ ہے. اب اس کو آپ دیکھ رہے ہیں نام وہاں پہ لکھا ہوا ہے for the
मितज़वा इज ए नयर लैंप है, फरमान हुक्म जो से वो क्या है, मेरे लिए एक चिराग है। आपने ऊपर 105 में देखा था तो लिखा था आपका कलाम मेरे लिए चिराग है। तो यहाँ पे कलाम क्या है, वो अहकाम है। यहाँ पे आप 119 या 105 और इमसाल 6 बाब की 23वीं आयत को जब आप सामने रखते हैं तो यहाँ पे कलाम खुदा आपको क्या सिखा रहा है, वहां पे आपने पढ़ा कि आपका कलाम मेरे लिए चिराग है, और इमसाल 6 बाब 23वीं आयत बता रही है कि आपके फरमान मेरे लिए चिराग हैं। तो ये वो कलाम है जिसको लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया, फरमान जो उनसे हैं वो क्या है, वो खुदाए कदूस के अहकामात हैं, अहकामात जो उनके मुंह से सादर होते हैं। ये वो चिराग है जो आपके लिए दिया गया है। अब उसके आगे जो लिखा हुआ है एंड तोरा एंड और, यानी कि जो आपका इसको मिसाल 6 बाब की 23वीं आयत को आप देख रहे हैं, लिखा है क्योंकि फरमान चिराग है और तालीम नूर। ये जो तालीम है यहाँ पे इब्रानी जुबान में जब आप इसको जाके देखते हैं तो तालीम, मैंने आपको बताया था कि तौरा को जब आप देखते हैं इब्रानी जुबान में इस लफ्ज को, तो इसका मतलब है टीचिंग, इसका मतलब है तालीम, इंस्ट्रक्शन, तरबियत, सलाह, नसीहत। इसीलिए उर्दू में जब आप इमसाल 6 बाब उसकी 23वीं आयत को देखते हैं तो जो उर्दू में तर्जुमा तालीम हुआ है, इसको जब आप इब्रानी में जाके देखते हैं तो वहां पे तौरा लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। तौरा का तर्जुमा यहाँ पे शरीयत की बजाय तालीम किया गया है। ये जाके आप इसको चेक कर सकते हैं इब्रानी जुबान में, तो लिखा हुआ है फॉर द मित्ज़वा इज अ लैम्प, तौरा इज लाइट। अब यहाँ पे हम जो सीखना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि तौरा जो उनसे जो हमें सिखाया गया कि ये पहली 5 किताबों का नाम है, जबकि तौरा को जब हमने सीखा, उसके मानों को देखा, तो तौरा ने हमें सिखाया कि इसका मतलब है टीचिंग, इसका मतलब है इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब है वो तरबियत, वो सलाह, वो नसीहत जो हमारे लिए दी गई है, ताकि हम जो उनसे इस रोशनी को, क्योंकि बताया जा रहा है कि तौरा क्या है, तौरा है वो रोशनी, जो लफ्ज है खुदा के, जो फरमान है, ये क्या है, वो चिराग है। अभी हम इसको इस इमसाल 6 बाब की 23वीं आयत को मजीद खोलते हैं। हमें देखा जाए, हमने सीख पा रहे हैं कि ये वो फरमान है जो हमें दिए गए हैं, ये वो चिराग है जो हमारे लिए दिया गया है, ताकि वो रोशनी जो उनसी है, वो तालीम, वो इंस्ट्रक्शन, वो सलाह, वो नसीहत हमारी रहनुमाई कर सके, और हम जो उनसे उस रास्तबाजी के, जो उनसे पैगाम को लिए हुए चलते हुए रास्ते के कलाम की तरफ बढ़ सके। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो बदन है, ये बदन जो उनसे इसके अंदर खुदा का रूह जब सरायत करता है तो आप जीती जान ठहरते हैं। पैदाइश की किताब ने आपने इसको सीखा था कि आदम का बदन जो उनसे खुदाए कदूस ने मट्टी ली, उसे साना और उससे एक जो उनसे पुतला तैयार किया गया, एक बदन तैयार किया गया। वो पुतला उस वक्त तक बेजान था जब तक उसके अंदर खुदा का रूह नहीं फूंका गया, और जब खुदा का रूह उसमें फूंका गया तो वो जीती जान ठहरा। तो जो सोल है, जीती जान, जान को सोल कहते हैं, स्पिरिट वो खुदा की रूह है। तो जब ये सोल के अंदर स्पिरिट आती है तो वो सोल जो सी है जिंदगी पाती है, लाइफ ठहरती है। आप उस बदन से जौन सा है, उस सोल से इस स्पिरिट को जौन सा जुदा नहीं कर सकते। ये स्पिरिट जौन सी है उस बदन का जौन सा एक लाजिम जुज है, ताकि ये बदन जौन सा है वो जीती जान ठहर सके। इसी तरह जब आप चिराग को देखते हैं तो चिराग जौन सा है, ये
اس وقت تک بیکار ہے جب تک اس کے اندر سے روشنی جون سی ہے وہ منعکس نہیں ہوتی. جب روشنی منعکس ہونا شروع ہوتی ہے، امٹ ہونا شروع ہوتی ہے، تو یہ اس چراغ کا لازم حصہ جون سی ہے وہ بن جاتی ہے. تو آپ نے اوپر دیکھا کہ تورا جون سی ہے وہ روشنی ہے. تورا کو کہا گیا ہے کہ یہ تعلیم کیا ہے؟ نور ہے. اسی لیے جون سے کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے، مسیح نے مجھے فرمایا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو. دنیا کا نور مجھے کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا کہ میرے اندر تورا رکھی گئی ہے. جب تک یہ تورا جون سی ہے میرے بدن سے جون سی ہے منعکس نہیں ہوگی، میرا یہ بدن جون سے ہے محض جون سے ہے وہ خدا کے فرمان اگر میں نے سن لیے ہیں، فرمان اگر میں نے سیکھ لیے ہیں، فرمان اگر میں نے پڑھ لیے ہیں، فرمان اگر میں نے جان لیے ہیں، لیکن ان فرمانوں کو بجا نہیں لا رہا، ان فرمانوں کو بیان نہیں کر رہا، ان فرمانوں سے خدا کا جلال ظاہر نہیں کر رہا، تو وہ فرمان جون سے ہیں بے جان ہے، وہ فرمان جون سے ہیں بے فائدہ ہے. کیونکہ وہ فرمان جون سے ہیں میں ان کی روشنی کو منعکس ہی نہیں کر پا رہا. اس لیے کہا گیا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو. ہمارے ذریعے سے وہ تورا جو میرے اندر موجود ہے ان فرمانوں کی صورت میں جب وہ میرے ذریعے سے منعکس ہوگی، میرے بدن سے اس کا جلال ظاہر ہوگا، تبھی دنیا جون سی ہے اس روشنی کو دیکھ پائے گی، اور اس روشنی کو دیکھتے ہوئے وہ اس راست بازی کی طرف گامزن ہوگی. اسی لیے مجھے جون سے کہا گیا اور آپ کو کہا گیا کہ آپ دنیا کے نور ٹھہرتے ہیں. کوئی بھی شخص چراغ جلا کر اسے پیمانہ کے نیچے نہیں رکھتا، ایسا ممکن نہیں ہے. چراغ جلا کر اسے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ اندھیرے میں آنے والے کو روشنی دکھائی دے اور وہ لٹکا نہ سکے، وہ جو سے گر نہ پائے، وہ ٹھوکر نہ اسے لگے. آپ کو دنیا کا نور اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ آپ کے اندر خدا کا روح جون سا ہے وہ کام کر رہا ہے. خدا کا روح جون سا ہے وہ آپ کو ان احکامات کو جو آپ نے پڑھے ہیں، سنے ہیں، جانا ہے، آج ان احکامات کو جو کہ چراغ ہیں ان کو روشن کرنا ضروری ہے. اور وہ روشن اسی طریقے سے ہوں گے جب آپ اپنے بدن سے ان احکامات کی پیروی کریں گے، اور آپ کے بدن کے ذریعے سے خدا کا جب یہ جلال ظاہر ہوگا، وہ روشنی منعکس ہوگی، تو تمام دنیا جو اندھیرے میں ہے اس روشنی کو دیکھتے ہوئے اس رستے کی طرف گامزن ہوگی جو راست بازی کا رستہ ٹھہرتا ہے. ہم جو سیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح روح نے اس مردہ پتلے کے اندر جب سرایت کی تو وہ مردہ پتلا جون سا ہے وہ جاندار ٹھہرا. آج یہی خدا کے احکامات جب ہمارے اندر آتے ہیں ہمیں زندگی بخشتے ہیں. کیونکہ آپ نے تورا کا جب لفظی معنی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہدایت، ٹیچنگز، انسٹرکشن، صلاح، نصیحت. اور یہ یاراہ سے لفظ نکالا گیا جس کا مطلب ہے وہ شاخ جو پانی کی طرح آپ کے اندر سرایت کرتی ہے. ہم دیکھیں گے کلام خدا کے اندر اور ہم سیکھیں گے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جب تخلیق کائنات ہوتی ہے تو خدائے قدوس جون سے باغ عدن میں ایک درخت جس کو حیات کا درخت کہا گیا ہے وہ لگاتے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ یہ حیات کا درخت جون سے جو لگایا گیا ہے یہ کیا ہے. ہم اس کے لیے پیدائش کی کتاب 2 باب اور اس کی 9 آیت میں آئیں گے. پیدائش کی کتاب 2 باب اور اس کی 9 آیت. میری کوشش ہوگی کہ آج ہم اس کے کافی حصہ سیکھ پائیں، لیکن اگر وقت نے اجازت نہ دی تو ہم جتنا سیکھ پائیں گے اتنا ہی سیکھیں گے، اور اس کے بعد اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو
اچھے طریقے سے سیکھ پائیں تاکہ ہمارا یہ جو چراغ ہے اس میں سے روشنی منعکس ہو پائے۔ جب آپ پیدائش 2 باب اس کی 9ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا یوں سکھاتا ہے، اور یہوہ خداوند نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اب کلام خدا میں ہم سیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے خدا نے جون سے ہر درخت کو جون سے وہ لگایا ہے۔ اب یہ کلام خدا کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں 9ویں آیت کو، تو 9ویں آیت کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کو اشارہ ملتا ہے کہ 5ویں آیت میں آئے۔ ہم اس کو 9ویں آیت کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے یہوہ خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا۔ اگایا کا مطلب ہے کہ خدا قدوس خود سے اس تمام درختوں کو جو دیکھنے میں اچھے، خوشنما ہے، کھانے کے لیے اچھے ہیں، ان کو وہ اگا رہے ہیں۔ کیوں وہ اگا رہے ہیں؟ 5ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ 5ویں آیت ہمیں بتاتی ہے خدا کو اس لیے اگانا پڑا ہے۔ لکھا ہے 5ویں آیت پیدائش 2 باب کی، اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ یہوہ خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا۔ خدا کو اس لیے ہر درخت خود سے اگانا پڑا، اس لیے کیونکہ ابھی تک پانی کو خدا نے زمین پر نہیں برسایا، اور نہ صرف پانی برسا ہے بلکہ اسے اس زمین کو جوتنے کے لیے ابھی تک انسان کی پیدائش، تخلیق ابھی نہیں ممکن ٹھہرائی۔ تو جو زمین ہے، اسی لیے جب انسان کی تخلیق کر دی جاتی ہے تو باغ عدن کو آدم اور حوا کے حوالے کیا جاتا ہے کہ جو تو اس کو پھلو پھولو بڑھاؤ، اس کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ آدم کی تخلیق سے پہلے خدا قدوس خود جون سے اس کی آبکاری کر رہے ہیں۔ اب 5ویں آیت کو بھی جون سے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہاں پہ بھی اس لیے اگایا جا رہا ہے، حیات کا درخت اس لیے لگایا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو جو حیات کا درخت ہے، آج ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، میں حوالہ دے دیتا ہوں کہ جو حیات کا درخت خدا قدوس نے اگایا ہے، لگایا ہے، وہ آپ کو زکریا نبی کی کتاب 3 باب کی 8ویں آیت میں اس کو بیان کرے گا کہ بیسیکلی وہ حیات کا درخت ہے کیا، اور رب قدوس نے چاہا تو ہم اس کو سیکھیں گے۔ ابھی ہم نے جو لفظ دیکھا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے، ہم اس کو جب آپ دیکھتے ہیں پیدائش 2 باب اس کی 9ویں آیت کو، اس کو ہم جب سیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا قدوس باغ عدن میں اس کے بیچ میں ایک حیات کا درخت لگا رہے ہیں اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگا رہے ہیں۔ ہم نے جو سیکھنا ہے وہ یہ سیکھنا ہے کہ حیات کا درخت ہے کیا، کیونکہ حیات کا درخت کی انگلش کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ہے ٹری آف لائف، یعنی زندگی بخشنے والا درخت، زندگی رواں دواں رکھنے والا درخت، زندگی دینے والا درخت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر باغ عدن میں خدا قدوس نے آلریڈی زندگی بخشنے کے لیے
ایک درخت لگا دیا تھا تو پھر احکامات دینے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر احکامات کو یوں کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اگر انہی پر آپ چلو گے تو انہی کے سبب سے زندہ رہو گے؟ اگر زندگی کے لیے درخت موجود تھا تو پھر احکامات دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں کہ یہ احکامات ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ احبار کی کتاب 18ویں باب کی 4 اور 5 آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ انہی کی بدولت اگر آپ ان پر عمل کر پائے تو زندہ رہیں گے۔ ہمیں اس پیرالزم کو، اس مترادف کو سیکھنا ہوگا کہ کہیں حیات کا درخت خدا کے فرمان تو نہیں ہے، کیونکہ دونوں جو ان سے وہ زندگی بخش رہے ہیں۔ اور یہی ہمارے ٹاپک کا مقصد ہے کہ حیات کا درخت جو ان سے ہے، کیا وہ خدا کے فرمان ہیں، خدا کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، خدا کی تعلیم ہے، خدا کا نور ہے، خدا کی نصیحت ہے جو ہمارے لیے دی گئی ہے تاکہ ہم ان کی بدولت زندہ رہ سکیں۔ اب اس کو جو ہم دیکھنے کے لیے کہ حیات کا درخت جس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کی گئی ٹری آف لائف، عبرانی زبان میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے درخت کے لیے ایٹس، انگلش میں اس کو آپ ETZ کرتے ہیں تو یہ آپ کو لفظ نکلتا ہے، اور یہ عبرانی زبان میں ہے ایٹس، اور یہ عبرانی زبان کی اسٹرانگ کنکارڈنس ہے 6086 اور یہ 328 مرتبہ استعمال ہوئے۔ ایٹس جو ہے یہ درخت کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور درخت کے لیے اور لکڑ کے لیے استعمال کیا گیا، درخت کو لکڑ بھی کہا گیا۔ حیات کے لیے، زندگی کے لیے، لائف کے لیے جو لفظ عبرانی زبان میں استعمال ہوا ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ جو ہے وہ خائے ہے، خائے، اور یہ خائے جو ان سا لفظ ہے یہ 501 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور اس کی عبرانی زبان میں جو اسٹرانگ کنکارڈنس ہے وہ 2416 ہے۔ اسی طرح جو ان سے جو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک اور درخت لگایا گیا تھا جس کو کہا گیا تھا نیک و بد کا درخت۔ اب جو ان سے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے جو آپ نے پیدائش 2 باب 9 آیت میں دیکھا ہے، نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ پہچان مینز اس کی نالج، تو اس کے لیے نالج کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے دائت، اور یہ 93 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور اس کی اسٹرانگ کنکارڈنس ہے 1847۔ اور اب رہ گیا ہے ہمارے لیے 2 لفظ استعمال سیکھنا جو ہے نیک اور بد۔ نیک کے لیے جس کو انگلش میں گڈ کہتے ہیں اور بد کے لیے جس کو انگلش میں ایول کہتے ہیں، یعنی گڈ اور ایول کا ٹری لگایا گیا ہے۔ تو گڈ کو جو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا وہ عبرانی زبان کے لفظ جس کی اسٹرانگ کنکارڈنس 2896 ہے وہ ہے ٹو وے، اور بد کے لیے جس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ایول اس کی اسٹرانگ کنکارڈنس ہے 7451 اور وہ 663 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور وہ ہے راہ جو ان سے استعمال ہوا ہے۔ یہ تو ابھی تک ہم نے سیکھا ہے کہ عبرانی زبان کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں نیک و بد اور حیات کے درخت۔
اب حیات کے درخت کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے آپ نے سیکھا، درخت کے لیے استعمال ہو رہا ہے لفظ ایٹس اور ہائے جو سے وہ استعمال ہوا ہے حیات کے لیے. تو جب یہ حیات کا درخت، جب آپ اس کو دا ٹری آف لائف انگلش میں جس کا ترجمہ کیا گیا ہے عبرانی میں دیکھتے ہیں، تو یہ عبرانی زبان میں جو لفظ بنتا ہے، جو فریز بنتی ہے، وہ ایٹس خائن لفظ بنتا ہے. ایٹس خائن. ہم اسی ایٹس خائن کو جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایٹس خائن حیات کا درخت ٹری آف لائف جو ہے یہ خدائے قدوس میں نے جو ہے وہ کیوں جو ہے باغ عدن میں جو ہے وہ لگایا ہے. اور یہ جو حیات کا درخت ہے ایٹس خائم ہے، دا ٹری آف لائف ہے، یہ خدائے قدوس جو ہے جو لگا رہے ہیں باغ عدن کے درمیان میں، یہ کیا ہے. ہم جو سے اس کو سیکھنے سے پہلے ہم ایک بار پھر عبرانیوں کی کتاب 18ویں باب میں آئیں گے اور اس کا جو ہے ہم دیکھیں گے 4 سے 5 آیت. عبرانیوں احبار کی کتاب 18واں باب 4 سے 5 آیت. کلام خدا یوں بیان کرتا ہے، تم میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا. میں یہوہ تمہارا خدا ہوں، سو تم میرے آئین اور احکام ماننا، جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ انہی کی بدولت جیتا رہے گا. میں یہوہ خدا ہوں. خدائے قدوس واضح طور پر ہمیں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میرے آئین اور احکام جو میں نے تمہاری راستی کے لیے، تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے دیے ہیں، اگر آپ ان پر عمل کر پائے تو انہی کی بدولت آپ زندگی حاصل کریں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں پیدائش 2 باب اس کی 9 آیت میں کہ زندگی پانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے خدائے قدوس تخلیق کے کائنات کے وقت حیات کا درخت باغ عدن کے اندر لگاتے ہیں. یہ حیات کا درخت جو لگایا گیا تھا جب آدم اور حوا گناہ کرتے ہیں، وہ خدا کی حضوری سے بے دخل کر دیے جاتے ہیں. گناہ کی مزدوری موت ان پر صادر ٹھہرتی ہے، اور اس گناہ کی مزدوری موت کے وسیلے سے اب اس زندگی سے وہ دور ہیں، اس حیات کے درخت سے وہ دور ہیں. اور خدائے قدوس نہیں چاہتے کہ یہ ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ کر پائیں. خدائے قدوس اس کا متبادل حکموں کی صورت میں نسل انسانی کو دیتے ہیں، کیونکہ حیات کے درخت کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اب ان حکموں کو ماننا ضروری ہوگا، ان حکموں پر عمل کرنا ضروری ہوگا. تبھی ہم جو ان سے وہ زندہ ٹھہر پائیں گے. ہم جو ان سے وہ دیکھیں گے کہ یہ حیات کا درخت جو ان سے کیا یہ خدا کے احکام ہیں، کیا یہ خدا کے الفاظ ہیں، کیا یہ خدا کے آئین ہے، کیا یہ خدا کی شریعت ہے. ہم امثال کی کتاب 3 باب میں ایک بار پھر چلیں گے. امثال کی کتاب 3 باب اور اس کی پہلی 2 آیات کو پہلے پڑھتے ہیں. امثال کی کتاب
तीसरा बाब पहली दो आयात हमें बताती हैं, आए मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तो इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। ये इमसाल की किताब तीसरा बाब 35 आयात पे मुश्तमिल है। नहायत ही खूबसूरत नसीहत तालीम इसके अंदर दी गई है। आपने पहली दो आयात को देखा, वहां पे कलाम खुदा ने बयान फरमाया, आए मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। आए हम 18वीं आयत की तरफ बढ़ते हैं। इमसाल 30 से बाब की 18वीं आयत कलाम खुदा में सिखाता है, और जो उसे पकड़े रहते हैं, किसको? उस तालीम को, उस हुक्म को, और जो उसे पकड़े रहते हैं वो उनके लिए हयात का दरख्त है। यानी ये हुक्म जो वो उनको दिए गए हैं ताकि उनकी उम्र की दराजी हो, ताकि उनकी उम्र की जो सी है सलामती हो, वो सलामत रह सके, ये उनके लिए हयात का दरख्त है। वो हयात का दरख्त जो बागे अदन में लगाया गया, जो बागे अदन के बीच में लगाया गया, जब उससे बेदखली ठहरी नस्ल इंसानी की, आदम और हवा के गुनाह के बाइस मौत उन पर हुक्मरान ठहरी, उनको जिंदगी देने के लिए खुदाए कदूस ने हयात के दरख्त को हुक्मों के जरिए से, अपने आइन के जरिए से, अपनी शरीयत के जरिए से, बागे अदन से निकाल कर नबियों के जरिए से, रसूलों कलाम सुनाने वाले के जरिए से मेरे और आप तक पहुंचा दिया। ऐसे नहीं कहा गया था। अहबार की किताब 18वें बाब की 4थी और 5वीं आयत में ऐसे नहीं कहा गया था, तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना और मेरे आयन को मानकर उन पर चलना, मैं यहोवा खुदाउन खुदा तुम्हारा खुदा हूं। सो तुम मेरे आइन और अहकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा। मैं यहोवा खुदावन तुमसे फरमाता हूं। वो बागेदन का वो हयात का दरख्त आप तक इन हुक्मों के जरिए से पहुंचाया गया, और इसीलिए बार की किताब 18वें बाब में आपको सिखा दिया गया, बता दिया गया, और इसको इमसाल की किताब 3 बाब की 18वीं आयत में बयान फरमाया गया। आए हम फिर से एक दफा इमसाल 3 बाब 18वीं आयत को देखते हैं। कलाम खुदा मुझसे और आपसे मुखातिब है, फरमाता है, और जो उसे पकड़े रहते हैं वो उनके लिए हयात का दरख्त है, और हर एक जो उससे लिए रहता है मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है आप, वो हयात का दरख्त, वो ट्री ऑफ लाइफ, वो इस खाइन आपको अता कर दिया गया, आपको दे दिया गया, आपको पकड़ा दिया गया, ताकि आप उसके जरिए से जिंदगी को हासिल कर पाए। अब इस आयत को सीखने के लिए हम एक दफा फिर से जो है देखेंगे, हम देखेंगे कि ये आयत हमें सिखाना क्या चाह रही है। इसके अंदर भेद है, इसके अंदर दो लोगों का जिक्र है,
دو حلقوں کا بیان ہے. آئیں اس آیت کو انگلش میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں اور پھر اردو میں آئیں گے. لکھا ہے شی از این، شی حکم ہے، شی از این ایٹس خائن، جس کو حیات کا درخت ٹری آف لائف کہا گیا. To them that lay hold upon her, and blessed is everyone that holdeth her fast. دو لوگ ہیں، ایک وہ لوگ جنہوں نے انہیں ہولڈ کیا ہوا ہے، that lay، جنہوں نے انہیں گریسپ کیا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کیوں پکڑے ہوئے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو خدا کے حکموں کو، خدا کے آئین کو، خدا کی شریعت کو، خدا کے الفاظ کو، ان کے بھیدوں کو جاننا چاہ رہے ہیں، ان کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، ان کے بھیدوں کو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، خدا سے تعلیم یافتہ ہونا چاہ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بدن چراغ ہیں اور جن کے اندر یہ تورا جو ہے، یہ حکم جو ان سے ہیں، وہ روشنی بن کر ان کے بدنوں سے منقص ہونے کی آس لگائے بیٹھے. اس لیے کہا گیا کہ تم دنیا کے گواہ ہو، تم دنیا کے نور ہو. اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ آپ کلام کو سن لیں، سیکھ لیں، پڑھ لیں، سمجھ لیں، تعلیم یافتہ ٹھہریں اور اس کو آگے اس روشنی کو منعکس نہ کر پائیں. کیونکہ جب آپ اس روشنی کو منعکس کرتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو اس روشنی سے مستفید ہوں گے، جو آپ کے پاس آئیں گے تاکہ سیکھیں، سمجھیں، جانیں، وہ بھی مبارک ٹھہریں گے. آئے ہم اس کو ایک دفعہ پھر سے پڑھتے ہیں. امثال 3 باب کی 18ویں آیت. اور جو اسے پکڑے رہتے ہیں، کون ہے وہ جو پکڑے رہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے بھیدوں کو جاننے کی جستجو کر رہے ہیں، جو اس کے اندر اپنے سر کو جون سے ڈھلائے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے سر کو دھنا ہوا ہے. کیا اے خدا میں آیا ہوں، میں خالی کیا ہے میں نے اپنے آپ کو، مجھے اپنی تعلیم سے، اس تعلیم سے جو نور ہے وہ بھر دے. جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے. یہ فرمان انہیں زندگی بخش رہی ہیں. is a tree of life to them. کیونکہ آپ ٹری آف لائف کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے کنڈیشن رکھی گئی. خدا قدوس کتنے نہایت ہی مہربان ہیں. انہوں نے اپنا فضل کیا، انہوں نے کہا حیات کا درخت اب میں جو ہے تمہارے درمیان میں لے آؤں گا تاکہ آپ اس کے وسیلے سے زندہ رہ سکیں. لکھا ہے اور ہر ایک جو اسے لیے رہتا ہے. یہ دوسرا گروپ ہے. پہلا گروپ وہ ہے جس نے اس کے لیے اپنے آپ کو خالی کیا، اسے پکڑا، اسے اپنے اندر سمویا تاکہ اس روشنی کو منعکس کر سکے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس روشنی کو حاصل کرتے ہوئے اس راست بازی کے راستے پہ چل پا رہے ہیں. کلام کہتے ہیں مبارک ہیں، دونوں لوگ مبارک ہیں، دونوں حلقے مبارک ہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو یہ سکھایا گیا ہے کہ میں نے اور آپ نے اس کلام کو سن کر، سیکھ کر، اس کی روشنی کو
اپنے اندر سے منعکس کرنا ہے، کیونکہ مسیح نے بڑی خوبصورتی سے تمثیل میں سمجھایا تھا، کوئی شخص چراغ جلا کر اسے پلنگ کے نیچے نہیں رکھتا بلکہ پیمانہ پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والے کو روشنی دکھائی دے۔ اس حیات کے درخت کو امثال میں 2 اور جگہ پہ بیان کیا گیا ہے۔ امثال کی کتاب 11ویں باب کی 30ویں آیت میں آتے ہیں۔ امثال کی کتاب 11واں باب اس کی 30ویں آیت۔ کلام خدا آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ کلام خدا آپ کو بتا رہی ہے 30ویں آیت میں، صادق کا پھل حیات کا درخت ہے، اور جو دانش مند ہے دلوں کو موہ لیتا ہے۔ صادق کا پھل، صادق کون ہے؟ راست باز۔ راست بازی کیسی ہوگی؟ جب حکموں پر عمل کریں گے۔ اسی لیے آپ کو مبارک کہا گیا تھا کہ مبارک ہے وہ جو اس روشنی کو اپنے لیے قبول کرتا ہے، وہ صادق ٹھہرے گا، یہ اس کے لیے راست بازی کا درخت ہے، حیات کا درخت ہے۔ اسی طرح امثال 15ویں باب میں آئیں گے اور اس کی ہم 4تھی آیت کو دیکھیں گے۔ امثال 15ویں باب کی 4تھی آیت، کلام خدا بیان فرماتا ہے، صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے، پر اس کی کج گوئی روح کی شکستگی کا باعث ہے۔ آپ کو خدائے قدوس جون سے ہر طرح کی بیماری سے، ہیلنگ سے دور رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر زندگی دوڑتی ہے۔ اب اس کی جو سی ہے، میں یہ ہیلنگ میں نہیں جاؤں گا، یہ ہیلنگ بھی جو سی ہے یہ ہم ایک اور پہلو کے اندر اگر اپنے چاہا تو ہم توراہی کے اندر جو سے سیکھیں گے یہ ہیلنگ کیا چیز ہے۔ آج ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے ہم اس کو جو سے ہے وہ اتنا نہیں سیکھیں گے۔ ہم جو سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اسے پکڑے رہتا ہے، جو اس روشنی میں چلتا ہے، یہ احکام، یہ تعلیم، یہ نصیحت اس کے لیے حیات کا درخت ٹھہرتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ حیات کا درخت جون سے ہے، یہ لگایا گیا تھا باغ عدن میں درمیان میں۔ ہم جون سے دیکھتے ہیں، ہم زبور کی کتاب پہلے زبور میں آئیں گے اور پہلی 3 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ زبور کی کتاب پہلا زبور اور اس کی پہلی 3 آیات۔ پہلی 3 آیات میں کلام خدا میں یہ سکھاتا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ یہوہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور انہی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کے مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جو اپنے وقت پر پھیلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ وہ کس کی مانند ہے؟ کیونکہ یہ جب حکم اس کے اندر آ جائیں گے، جب ان حکموں کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزارے گا، تو اسے کہا گیا، آپ نے سیکھا امثال 3 باب کی 18ویں آیت میں، وہ کیا کہلاتا ہے؟ حیات کا درخت لایا گیا، کیونکہ اس کے اندر اب زندگی دوڑ رہی ہے۔ توراہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ وہ احکام ہے، وہ شریعت ہے، وہ حکم ہے، وہ خدا کے الفاظ ہیں، جب آپ انہیں اپنا لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے حیات کا درخت ٹھہرتے ہیں۔ توراہ حیات کا درخت ہے، اور زبور پہلا ہی آپ کو یہ سکھاتا ہے، وہ زبور پہلا ہی آپ کو یہ بتاتا ہے، وہ یہ بیان فرماتا ہے، بلکہ یہوہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر
दिन रात उसका ध्यान रहता है, वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। ये किस दरख्त की बात हो रही है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है? आपने इसको पैदाइश की किताब दूसरे बाब की 9वीं आयत में देखा था कि याद का दरख्त कहां लगाया गया है? बाग अदन में दरमियान में पानी की नदी के पास लगाया गया। इसको हम मुकाशफे की किताब में देखते हैं कि पानी की नदियों के पास दरख्त लगाया कौन सा गया है। मुकाशफा की किताब 22वें बाब में आते हैं। मुकाशफा की किताब उसका 22वां बाब, और हम कलाम खुदा के अंदर से उस दरख्त को देखना चाह रहे हैं जो हमारे लिए हयात का दरख्त गर्दान दिया गया है। किसके वसीले से? उन हुक्मों के वसीले से जिनमें हम चलना चाह रहे हैं। हम उस हयात के दरख्त को देखना चाह रहे हैं, उस दरख्त को देखना चाह रहे हैं। हमें बताया गया है ज़बूर की किताब पहले ज़बूर के अंदर उसकी दूसरी और तीसरी आयत में कि वो दरख्त जौन से जो आपको जौन से जिंदगी बख्श रहा है वो कहां पे लगाया गया है? पानी की नदियों के पास लगाया गया है। मुकाशवा की किताब 22वां बाब उस दरख्त की निशानदेही करता है। पहली 2 आयत में हमें पता चलता है, हमें सीखने को मिलता है। पहली 2 आयत मुकाशवा की किताब, वहां पे हमें मिलता है, फिर उन्होंने मुझे बलोर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा बरा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था। कहां पे जिंदगी का दरख्त है? दरिया के वार पार। उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों में कौमों को शिफा होती थी। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था हीलिंग आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसको सीखेंगे कि यह हयात के दरख्त के अंदर उसके पत्तों के अंदर शिफा क्यों है। इसको हम सीखेंगे, भेद है इसके अंदर। हमने जो अभी तक देखा है मुकाशफे की पहली 2 आयत में हमने देखा है कि ये जो हयात का दरख्त है ये कहां पे लगा हुआ है? ये लगा हुआ है बरा के तख्त से निकलकर। फिर उसने मुझे बलोर की तरह चमकता आब हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बरा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था, और दरिया के वार पार जिंदगी का दर, द ट्री ऑफ लाइफ, हयात का दरख्त था। और उस दरख्त के अंदर 12 किस्म के फल हैं, हर महीने फलता है, और उसके दरख्त के पत्तों में शिफा है। इसको आप पहला ज़बूर उसकी तीसरी आयत के साथ मिलाकर पढ़ें। वहां पे लिखा है वो उस दरख्त की मानिंद होगा, किस दरख्त के मुताबिक बताया गया है, जो खुदा की शरीयत, उनके हुक्मों, उनके अल्फाज, उनकी तरबियत उस रोशनी में चलता है और वो उसकी खुशनुदी है और दिन रात उसका ध्यान रहता है। लिखा है वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फैलता है, जो अपने वक्त पर फलता है, और जिसका पत्ता नहीं मुरझाता। कलाम खुदा आपको बयान करता है कि ये क्या है। हम इसके अंदर, क्योंकि ये जो इंजील मुकद्दस है इसका यूनानी जुबान में जब जो है वो तर्जुमा किया गया, जब लिखी गई, तो हमने देखा था कि जो दरख्त है उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ था इब्रानी जुबान में वो था ईएटस, और जिंदगी के लिए जो इस्तेमाल हुआ था, हयात के लिए जो इस्तेमाल हुआ था, लाइफ के लिए जो इस्तेमाल हुआ था, वो जो लफ्ज इब्रानी जुबान में इस्तेमाल हुआ था वो खाए हुआ था। और इस वजह से जो है ईएटस खाइम जो से हयात के दरख्त को इब्रानी जुबान में कहा गया। यूनानी जुबान में जिंदगी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है जोए,
اور یہ یونانی زبان کا اسٹرانگ کنکارڈنس 22 ہے، 22 ہے، اور یہ 134 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ہم جو ان سے جو سیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تورا ہے یہ کیا ہے، کیا یہ حیات کا درخت ہے، ہم نے کلام خدا کے اندر مختلف حوالوں کے اندر دیکھا کہ وہ حیات کا درخت جو باغ عدن میں لگایا گیا، وہی حیات کا درخت جب نسل انسانی خدا سے دور ٹھہرتی اپنے گناہ کے باعث، تو خدا قدوس اس حیات کے درخت کو، اس زندگی بخش کلام کو اپنے حکموں کے ذریعے سے ان تک پہنچاتے ہیں، تاکہ ان حکموں پر عمل کرتے ہوئے انسان زندہ رہ سکے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ حیات کا درخت جو ان سے مکاشفہ کی کتاب بتاتی ہے کہ یہ اس کا پانی برا کے تخت، خدا قدوس کے تخت سے نکل رہا ہے، جو حیات کا دریا ہے، اور اس کے گردا گرد جون سے ہیں حیات کا درخت ہے جن کے پتوں میں شفا ہے۔ ہم اسی کی 14ویں آیت میں آتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب 22 باب کی 14ویں آیت میں، اور کلام خدا سے سیکھتے ہیں۔ مکاشفہ 22 باب کی 14ویں آیت، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ کلام خدا سے ہم نے سیکھا، کلام خدا سے ہم نے جانا کہ وہی شخص اس حیات کے درخت کو جو باغ عدن میں لگایا گیا تھا وہی پا سکے گا، وہی داخل ہو سکے گا، اسی کے لیے وہ درخت ٹھہرایا گیا ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان سے معافی طلب کرے گا، اور جب تک وہ معافی طلب نہیں کرے گا وہ حیات کے درخت کے پاس آنے کا حقدار نہیں ٹھہرے گا۔ ہم کلام خدا کے اندر سے یہ سیکھتے ہیں کہ حیات کا درخت خدا کا کلام ہے، خدا کے لفظ ہیں، خدا کے الفاظ ہیں، خدا کی تعلیم ہے، خدا کی نصیحت ہے، خدا کی ہدایت ہے، قوانین ہے، خدا کا تورا ہے۔ ان کے احکام جو ان سے ہیں راست ہیں، ابدی ہیں، اچھے ہیں، اور کسی بھی بیش بہا چیز سے افضل ہیں، اور ان کے پتوں میں، اس حیات کے پتوں میں زندگی کا دم ہے، ہر بیماری سے شفا ہے، اور ہر ایک کو جو اس حکموں پر، اس تعلیم پر، اس نصیحت پر عمل پر آ ٹھہرتا ہے، اس حیات کے درخت کو پانے کا حقدار ٹھہرایا گیا ہے۔ کلام خدا کے اندر سے ہم نے آج تورا کے اس پہلو کو دیکھا ہے کہ حیات کا درخت جو زندگی بخشتا ہے وہ خدا کا کلام ہے، وہ تورا ہے، وہ نصیحت ہے۔ آئیں ہم دعا کریں کہ جو کنڈیشن ہمارے لیے رکھی گئی ہے اسے پانے کی، کہ ہم اس کے حکموں پر جو ہماری تربیت، ہماری نصیحت، ہماری اصلاح کے لیے دیے گئے ہیں ان پر چل سکیں اور اس روشنی کو دوسروں تک منعکس کر فرمائیں۔ خدا قدوس مجھے اور آپ کو اس حیات کے درخت کو پانے کی تربیت فراہم فرمائیں، توفیق دیں، تاکہ ہم زندہ رہیں
اور مر نہ جائیں۔ خدا قدوس آپ سب کو اپنی رحمتوں سے سرفرازی عطا فرمائے، آمین۔